الرحمن ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں اپنے ملک کے اور خصوصاً پورے بر صغیر کے یعنی ہندو پاکستان، بنگلہ دیش اور اسی طریقے سے تمام ائمہ کرام سے ایک بہت ہی دردمندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں تبلیغی جماعت کے سلسلے میں۔ وہ اپیل یہ ہے کہ دیکھیے، تبلیغی جماعت کے اندر بہت زیادہ بگاڑ اور بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس بات کا اقرار تمام علماء کو ہے الحمدللہ، کیونکہ جب ہم علماء کرام سے ملاقات کرتے ہیں، چاہے وہ بڑے علماء ہوں یا چھوٹے علماء ہوں، چاہے وہ مدارس والے علماء ہوں یا وہ خانقاہ والے علماء ہوں، چاہے وہ ائمہ کرام ہوں، ہر ایک کو اس بات کا احساس ہے کہ ہماری تبلیغی جماعت جو ہے یہ نہج شریعت سے ہٹ گئی ہے اور راستے سے، ٹریک پہ سے ہٹ گئی ہے۔ اس بات کا اقرار سب کو ہے، لیکن ہمارے علماء کرام اس پر توجہ کم دے رہے ہیں۔ یعنی جو بھی کمیاں، کوتاہیاں اس کے اندر آ چکی ہیں، اس کی اصلاح کی فکر کم کر رہے ہیں۔ اس میں کئی ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو میری نظر میں جو ہے کہ یہ تبلیغی جماعت کے جو احباب ہیں، اگر کوئی بندہ ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے اور ان کو ان کے منکر پر نکیر کرتا ہے، تو یہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کو ہر ممکن طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر مدرسے والا ہے تو اس کو اس اعتبار سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اگر وہ بندہ امام ہے تو اس کو امامت سے ہٹانے کی کوشش کریں گے، اس کے خلاف طرح طرح کی جھوٹی باتیں پھیلائیں گے، پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ تو اس ڈر کی وجہ سے علماء کرام ان کی اصلاح نہیں کرتے۔ لیکن میں تمام علماء کرام سے میں مؤدبانہ بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے خدا را، ایک بہت بڑا طبقہ امت کا، اس کو آپ گمراہی سے بچا لیجیے۔ آپ اس کو گمراہی سے بچا سکتے ہیں اور یقیناً بچا سکتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی عوام کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو آپ کی بات مانتی ہے، بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو آپ کو سننا چاہتی ہے، آپ کی بات کو فالو کرنا چاہتی ہے۔ لیکن دقت کیا ہے کہ مجھ جیسے دو چار علماء اس بات کو بولتے ہیں، تو اب ان کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیا مفتی یونسی حق پر ہے؟ کیا یہ دو چار علماء ہی حق پر ہیں، باقی سارے علماء بیوقوف ہیں؟ حالانکہ جتنے بھی علماء ہیں، میں آپ کو بتا دوں، دلی کے جتنے بھی ائمہ ہیں جن سے بھی میری ملاقات ہوتی ہے، سب کہتے ہیں کہ آپ اچھا کام کر رہے ہو، آپ بہتر کام کر رہے ہو۔ آپ کمرے میں میری بات کی تائید کرتے ہیں لیکن ممبر پر میری بات کی تائید نہیں کرتے ہیں۔ تو خدا را، اللہ کے واسطے بڑے ہی ادب و احترام سے میں آپ تمام ائمہ سے، تمام علماء سے، چاہے وہ ہمارے ملک کے ہوں، بیرون ملک کے ہوں، تمام علماء سے مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را تبلیغی جماعت کے احباب کو گمراہی سے بچا لیں۔ نہیں تو اگر اب بھی وقت ہے، اگر علماء کرام ان کو ٹوکتے رہے اور ان کی غلط باتوں پر نکیر کرنے لگے تو امید ہے کہ بہت بڑا طبقہ واپس آ جائے گا۔ نہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا، وہ دن دور نہیں، کہ جس وقت علماء دیوبند کو یہ کہنا پڑے گا تبلیغی جماعت دیوبندیوں کا ایک گمراہ فرقہ ہے۔ حالانکہ اس کے دہانے پر پہنچ چکا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے۔ الحمدللہ اس سلسلے میں نے بہت سارے بیانات دیے، ویڈیو کلپ بھی ریکارڈ کرائی، ممبر سے بھی میں نے بہت سارے بیانات اس موضوع پر دیے، جو بھی منکرات تھے ان پر نکیر کرنے کی کوشش کری۔ ہاں، یقیناً مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جان لیوا حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، جادو میرے اوپر کرایا گیا اور بہت سارے تشدد ہوئے۔ آپ اس کو، ایک میری ویڈیو ہے 30 منٹ کی، مفتی یونس کی کہانی، خود ان کی زبانی، اس کو آپ دیکھ لیں وہاں، یہاں پر میں اس پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بہت زیادہ دقتیں آئیں، لیکن الحمدللہ عوام کا بہت بڑا طبقہ وہ بھی تھا جو میری بات کو سمجھ رہا تھا، وہ میری تائید میں کھڑا تھا، میری موافقت میں کھڑا تھا کہ نہیں، مفتی صاحب کی بات درست ہے، غلط نہیں ہے، قرآن حدیث کے دائرے میں بات کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ آج بھی عوام کا بہت بڑا طبقہ ہے جو آپ کی بات کو سنتا ہے۔ اور تبلیغی جماعت میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو واقعتاً مخلص ہیں اور جو اپنی غلطیوں کو اقرار کرتے ہیں۔ میری ان تقاریر سے، میری ان ویڈیو کلپس سے سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا کہ ہم بھی تبلیغی جماعت میں جاتے تھے اور ہم نے جب آپ کی باتیں سنی، یقیناً ہم نے ان باتوں کو نوٹ کیا، یقیناً یہ کمیاں تبلیغی جماعت کے اندر ہیں، ہمارے اندر ہیں، اور ہم نے اپنی ان کمیوں کی اصلاح کی، اور بہت سے لوگ اپنی ان غلط باتوں سے باز آ گئے۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، اگر علماء کرام اس بات پر توجہ دلائیں گے تو یقیناً ہو سکتا ہے کچھ مخالفت ہو، کچھ دقتیں آئیں، کچھ الجھنیں آئیں، تو دیکھیے اسی پر تو اجر ملے گا۔ احقاق حق و ابطال باطل، حق بات کہنا یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے۔
حق بات کہنا یہ بھی بہت بڑا جہاد ہے. حق بات کہیں گے, اس کے نتیجے میں اگر کوئی مخالفت ہوگی, آپ کے خلاف کوئی تشدد ہوگا, تو یقیناً اللہ کی مدد آئے گی. اور ہمارے سامنے پوری تاریخ اسلام ہے. امام احمد بن حنبل ہوں یا امام مالک ہوں, امام شافعی ہوں, امام ابو حنیفہ ہوں, اور دور نہ جائیے شیخ الہند ہوں, ان تمام کی آپ ہسٹری پڑھ لیجئے, سوانح پڑھ لیجئے. انہوں نے اپنے وقت میں غلط باتوں پر, منکرات پر نکیر کری ہے. وہ بات چاہے عوام کے خلاف جائے, چاہے بادشاہ کے خلاف جائے, اور اس کے بدلے میں ان کو تشدد کا نشانہ بنائے گا. لیکن اخیر میں سرخ رو یہی لوگ ہوئے. امام مالک کو دیکھ لیجئے, ان کا منہ کالا کیا گیا. امام احمد بن حنبل کو دیکھیے کہ ان پر کوڑے برسائے گئے. لو ضربت علی الفیل لحرہ, تاریخ میں آتا ہے ایسے کوڑے برسائے گئے کہ اگر وہ کوڑا کسی ہاتھی کو مارا جاتا تو ہاتھی چنگاڑ اٹھتا. لیکن انہوں نے احقاق حق و ابطال باطل, یعنی غلط کو غلط کہا اور باطل کو باطل کہا, اور حق کی انہوں نے نمائندگی کری. اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخ رو کیا, اور پوری دنیا میں آج ان کا نام ہے. تو اس لیے میں اپنے علماء سے بڑی مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل نہ گھبرائیں, بالکل نہ گھبرائیں, اور حق بات عوام کے سامنے رکھیں, دلائل کی روشنی میں رکھیں. الحمدللہ سمجھنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں. اب ہوتا کیا ہے, لوگ یہ سوال کرتے ہیں بھائی مفتی تم اکیلے بول رہے ہو, مطلب اور کوئی نہیں ہے, بس آپ کے اندر ہی زیادہ جرت ہے, اور کوئی جرت والا نہیں ہے. تو یہ سوال عوام کا ہوتا ہے. تو اس لیے آپ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ان کو گمراہی سے بچائیے. دوسری اپیل تبلیغی جماعت کے ساتھیوں سے کرنا چاہتا ہوں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, ہمارا کوئی بھی عالم, میں اپنے بارے میں بھی اور تمام علماء کے بارے میں یہ بات شرح صدر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, کوئی بھی عالم نفس تبلیغ کا مخالف نہیں ہے. تبلیغی جماعت کا کوئی بھی بندہ مخالف نہیں ہے. کیونکہ تبلیغی جماعت کی مخالفت کیوں؟ تبلیغی جماعت میں پائی جانے والی غلطیوں کی مخالفت علماء حق کرتے ہیں, کرتے تھے, کرتے رہیں گے. آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں بھائی میں دیکھیے برملا کہہ رہا ہوں, میں تبلیغی جماعت کے مخالف نہیں ہوں, میں الحمدللہ خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں مخالف نہیں ہوں. آپ اس کو جھوٹ سے تعبیر نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ جھوٹ بندہ کب بولتا ہے جب اس کے اندر ڈر ہو. آپ سے ڈر کے مارے اس نے حق کو چھپا لیا, جھوٹ بول دیا. مجھے کوئی ڈر نہیں آپ کا, الحمدللہ. اگر ڈر ہوتا تو میں بائی فیس آ کر, کیونکہ بہت سے علماء تبلیغی جماعت کے منکر پر نکیر کرتے ہیں لیکن اپنا چہرہ نہیں دکھاتے ہیں, وہ آڈیو میں تو بائی فیس آ کر, برسر ممبر آ کر میں نے تبلیغی جماعت کی گمراہیوں کو بے نقاب کیا ہے, تبلیغی جماعت کی غلط باتوں کو منظر عام پر لے کر آیا ہوں. تو مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. تو اس لیے میں برملا کہہ رہا ہوں کہ میں تبلیغی جماعت کے مخالف نہیں ہوں. میں تبلیغی جماعت کے اندر پائی جانے والی جو غلطیاں ہیں ان کا مخالف ہوں, اور تھا اور رہوں گا. جو غلطیاں ہیں ان کی اصلاح کی میں کوشش کرتا ہوں, کرتا تھا, کرتا رہوں گا. اور تبلیغی جماعت کے بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی عالم آپ کی غلط باتوں پر نکیر کر رہا ہے, آپ کو تحریف سے روک رہا ہے, آپ کو جھوٹی حدیث بیان کرنے سے روک رہا ہے, آپ کو شریعت میں زیادتی کرنے سے روک رہا ہے, وہ آپ کا مخلص ہے, وہ آپ کا ہمدرد ہے, وہ آپ کا مخالف نہیں ہے, وہ آپ کو گمراہی سے بچانا چاہتا ہے. آج سب سے بڑی دقت تبلیغی جماعت کی یہ ہے کہ تبلیغی جماعت والے جب بھی کوئی عالم منکر پر نکیر کرتا ہے تو اس کو مخالف پر ٹیگ لگا دیتے ہیں, اور ایسے گندے گندے بھدے کمنٹس کرتے ہیں. ایک طرف کہتے ہیں ہم علماء کی عزت کرتے ہیں, علماء کی عزت کرتے ہیں. بھائی آپ کیا علماء کی عزت کرتے ہیں؟ ایسے میری ویڈیوز پہ بڑے گندے گندے تو طلاق اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں. بلکہ میں تو وہ چھوٹا سا انسان ہوں, مفتی ظفر علی خان صاحب, مفتی سعید صاحب, ان کی ویڈیوز جو چینلوں پہ پڑی ہوئی ہیں, میں نے اس کے نیچے کامنٹس پڑھے تو ایک بندہ لکھتا ہے ظفر علی بکچودی مت کر. اس طرح کی اور بہت ساری باتیں, میں ان کمنٹس کو یہاں بیان نہیں کر سکتا. تو یہ حالت ہو گئی تبلیغی جماعت کے احباب کی کہ بڑا سے بڑا شیخ الحدیث اگر ان کو کسی منکر پر نکیر کرتا ہے تو اس کے اندر خامیاں نکالنے لگتے ہیں, اس کو گالیاں بکنے لگتے ہیں, اس سے تو طلاق کرنے لگتے ہیں. تو اس مزاج کو بدلیے. جو عالم خاموش ہیں اور آپ کے منکر کو دیکھ کر نکیر نہیں کر رہے ہیں, وہ آپ کے دوست نہیں ہیں, بلکہ دوست وہ ہیں آپ کے جو آپ کے منکر پر نکیر کر رہے ہیں. اور اس کو میں دلیل سے ثابت کر سکتا ہوں. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے. آپ کا بچہ ہے, محلے میں رہتا ہے, وہ باہر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے, مثال کے طور پر نشہ کر رہا ہے, کوئی غلط کام کر رہا ہے. ایک پڑوسی نے دیکھا اور اس نے کہا رہے چل مرنے دے, مجھے کیا مطلب ہے. ایک پڑوسی وہ ہے جو آپ کے بچے کو غلط باتوں میں دیکھ رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے کیا مطلب ہے, بگڑے گا ہمارے پڑوسی کا بچہ بگڑے گا, میرا بچہ تھوڑی بگڑے گا. ایک پڑوسی آپ کا وہ ہے جو اس نے کہا نہیں بھائی, اس نے آپ کے بچے کو ڈانٹا, بلکہ ڈانٹ ڈپٹ کے اس غلط کام سے روک دیا. تو اب آپ یہ فیصلہ کیجئے, وہ پڑوسی جو آپ کے بچے کی غلطی پر خاموش ہے اور اس کو اگنور کر رہا ہے, اس کو موقع دے رہا ہے کہ اور غلط کام کرے, میرا کیا بگڑ رہا ہے. اور ایک وہ پڑوسی ہے جو آپ کے بچے کو غلط بات سے بچا کر لا رہا ہے, ڈانٹ ڈپٹ کر کے اس کو وہاں سے بھگا رہا ہے. تو آپ کا ہمدرد کون ہے؟ یقیناً آپ کا جواب یہ ہوگا وہ ہمدرد ہے کہ جس نے میرے بچے کو غلط بات سے روکا, غلط بات سے ٹوکا. آپ اس کو مخالف نہیں کہیں گے. ہاں اگر یقیناً آپ کے اندر عقل نہیں ہے, شعور نہیں ہے, بے وقوفی ہے,
تو آپ اس کو اپنا مخالف کہیں گے. اور آج کے دور میں کچھ ماں باپ بھی ایسا کرتے ہیں, اگر کسی کی بچی کو, کسی کے بچے کو غلط بات سے ٹوک دیا جائے تو وہ مزید اس کو, لو جی اس نے میرے بچے کو ٹوک دیا, میری بچی پر الزام لگا دیا, میرے بیٹے پر الزام لگا دیا, تو یقیناً وہ بیوقوف ماں باپ ہیں. اور اچھے سمجھدار ماں باپ کیا کرتے ہیں, اپنے اس پڑوسی کی خیرخواہی کو تسلیم کرتے ہیں کہ جس نے اس کے بچے کو غلط بات سے روکا ہے. یہی حال تبلیغی جماعت کے احباب کا ہے کہ جو عالم ان کو غلط باتوں سے روکتے ہیں, غلطیوں سے روکتے ہیں, تو اس کو مخالفت کا ٹیگ لگا کر یہ تو ہمارا مخالف ہے, یہ ہمارے حضرت جی سے حسد کر رہا ہے, اس کو تبلیغی جماعت سے حسد ہو گیا ہے, اس طرح کی باتیں کر کے اس کے باتوں کو غلط اینگل سے دیکھتے ہیں. اور جو عالم خاموش رہتے ہیں, تائید کرتے ہیں, اندر سے ان کے دل میں بھی ہے کہ یہ غلط ہے, لیکن ان کے اندر اتنی جرأت نہیں ہے, اتنی ہمت نہیں ہے, یا تو وہ آپ کے ڈر سے خوف زدہ ہیں کہ آپ ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے, جیسا کہ میرے ساتھ ہوا. مجھ سے بھی لوگوں نے کہا دیکھو ہم اس دن سے آپ کو ڈراتے تھے, آپ آج آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, آپ کی بیوی پر حملہ ہوا, آپ کو تھانے میں بلایا گیا اور بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ کی گئیں, تو ہم اس دن سے آپ کو ڈراتے تھے. میں نے کہا کوئی دقت نہیں, انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی, اور الحمدللہ اللہ کی مدد آئی, اور آج سب کیا ہیں, بیک فٹ پر ہیں, اور الحمدللہ میں اسی جگہ پر موجود ہوں. تو اس لیے تبلیغی جماعت کے احباب سے بھی کہنا چاہوں گا, کوئی بھی عالم مجھ سمیت آپ کا مخالف نہیں ہے. صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت, یہ تبلیغ کا جو کام ہے, یہ صحیح قرآن حدیث کی روشنی میں اور صحیح راستے پر آ جائے, صحیح نہج پر آ جائے, اصول اور ضابطوں کی روشنی میں کرنے لگے. ہم اس کی مخالفت بالکل نہیں کریں گے, لیکن جو غلط باتیں, غلط چیزیں, قرآن حدیث کی خلاف ورزیاں اس کے اندر ہو رہی ہیں, قرآن کی آیات میں جو تحریف ہو رہی ہے, اس پر ہم ٹوکتے ہیں, ٹوکتے تھے, ٹوکتے رہیں گے. اس کا آپ برا نہ مانیں. اگر آپ مخالف ہمیں کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کی اپنی سمجھ ہے, یہ آپ کی اپنی کیا ہے, آپ کا اپنا ظرف ہے. ہم تو غلط باتوں پہ ٹوک کر آپ کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی, یہ ہمارے بھائی ہیں, ہمارے پڑوسی ہیں, ہمارے ساتھ میں رہنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو گمراہی سے بچا لے. امید کرتا ہوں میری باتیں علماء کرام کو بھی سمجھ میں آئی ہوں گی, اور ہمارے تبلیغی جماعت کے جو ساتھی ہیں ان کو بھی سمجھ میں آئی ہوگی, اور آپ اس پر عمل کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علماء دیوبند زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد, علماء دیوبند زندہ باد.